بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم دوستو، آج بھی پہلے کی طرح آپ کے سامنے چند ایسے خواب بیان کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ہی سعادت والے خواب ہیں۔ سب سے بڑی سعادت والا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ آپ کو خواب میں دیکھنے کی سعادت جس کو مل گئی، گویا کہ دنیا آخرت کی سعادتیں اس کو مل گئی۔ جس خوش قسمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زارنی فی المنام فقد زارنی فی الحیات۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی عزت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے زندگی میں دیکھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا تو وہ صحابی بن جائے۔ خواب میں دیکھنے والا صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن اتنی بڑی شرافت اس کو مل جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن پیارے آقا کی اس کو شفاعت مل جائے گی اور دنیا کے اندر سعادت مندی ملے گی۔ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں نصیب ہو گئی، وہ جس حال میں بھی ہے سعادت والا ہے۔ اگر کاروباری آدمی ہے، اس کو حضور کی زیارت ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ملے گی، سعادت ملے گی۔ اگر نمازی آدمی ہے، نمازی آدمی کو حضور کی زیارت ہوتی ہے، نماز کے اندر اس کو سعادت ملے گی۔ گویا کہ اس کی نماز، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں کہ جتنا حضور کی سنت کا متبع پرہیزگار ہوگا، اتنے ہی حضور کی زیارت ہوگی۔ حضور کی زیارت ہو جانا کوئی کم نعمت نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر کسی کو صحیح نظر نہ آئے تو یہ اس کے اعمال کی کمزوری ہے، اس کے تقوی کی کمزوری ہے، اس کی عبادات میں کمزوری ہے۔ جیسا کہ ایک شخص حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ حضرت میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا لیکن آپ کا چہرہ مدھم تھا۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جس طرح آدمی اگر اینک لگا لے، چشمہ لگائے اینک، تو اگر شیشے صاف ہیں تو اس کو صحیح نظر آئے گا، اور اگر رنگین ہیں تو اس کو مدھم نظر آئے گا۔ جیسے تمہاری زندگی ویسے ہی آقا نظر آئیں گے، لہذا تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ توبہ کرو گے پھر تمہیں حضور کی صحیح زیارت ہوگی۔ حضور کا چہرہ دھندلا نظر آنا یا اسی طرح اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آنا، گویا کہ آدمی کے خود گناہوں کی نشانی ہے، اعمال کی کمزوری ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نظر نہ آئے تو یہ اس کے اعمال کی کمزوری ہے۔ اس کو چاہیے کہ توبہ طائب ہو، استغفار کرے تاکہ اس کو حضور کی زیارت صحیح ہو جائے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ایک شخص علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا، یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا تم ان قریب کسی مقدمے میں پھنسو گے اور جیل ہوگی۔ تو چند دن بعد اسی طرح ہوا کہ وہ کسی معاملے میں اس کے مقدمہ ہوا اور جیل میں چلا گیا۔ لیکن آپ نے فرمایا تم جیل میں جاؤ گے، لیکن اگر توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلاصی بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر تم استغفار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جیل سے بھی خلاصی عطا فرمائیں گے، کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جیل سے خلاصی عطا فرمائی تھی اور مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ تو محترم دوستو، ہر قسم کے خواب کی تعبیر ہے۔ اسی طرح ایک شخص حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور عرض کی حضرت میں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ حالانکہ ان کو کیا پتا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن خواب کے اندر ہی اس کو بتایا گیا کہ میں ابراہیم ہوں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرنا گویا کہ بزرگی اور دین میں استقامت ملنے کی نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا خواب میں ہونا تو گویا کہ وہ دین کے اوپر قربان ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو
لوگوں نے، ان کی امت کے لوگوں نے آرے سے کاٹ دیا تھا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اس کی لمبی زندگی ہونے کی نشانی ہے۔ نوح علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو یہ لمبی زندگی پانے کی نشانی ہے اور مصائب آنے کی نشانی ہے۔ اگر وہ اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام پہ مصائب آئے، پریشانیاں آئی، اسی طرح اس کے اوپر مصائب آئیں گے۔ ایسے شخص کو چاہیے توبہ استغفار کرے تاکہ مصائب سے بچ جائے۔ تو اسی طرح اور بھی کئی قسم کے ایسے خواب ہیں کہ اگر آدمی ان کو خواب میں دیکھے، ان کی تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر خواب کی تعبیر الگ ہے۔